ایک مدرس جن کا یہ واقعہ ہے، قاری صاحب اپنے چند اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ سڑک کے کنارے ایک کیمپ یعنی خیمہ ٹائپ کا ایک جھونپڑی لگی ہے، اس میں ایک بزرگ موجود ہے، چائے کا پیالہ ان کے ہاتھ میں ہے جس میں وہ بھگو کے رس کھا رہے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا، استاد محترم کیوں نہ اس بزرگ کو تھوڑی تبلیغ کریں، رمضان شریف کا مہینہ ہے اور یہ دن دہاڑے ایسے ہی کھلے میں کھا پی رہا ہے۔ قاری صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آؤ اسے تبلیغ کرتے ہیں۔ قاری صاحب اور اسٹوڈنٹس بزرگ کے قریب گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بزرگ نے کہا آؤ میرے عزیز بیٹھو، تشریف رکھو۔ وہ بیٹھ گیا۔ قاری صاحب نے سٹارٹ کیا، جی ہم فلاں مدرسے سے، میں قاری اپنا نام بتایا اور اس کے بعد یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں۔ دیکھیں خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے پورا سال بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں اور کسی نعمت سے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ خدا کی ہر نعمت جی بھر کے کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو۔ صرف ایک ماہ رمضان ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے روزہ رکھو، کچھ نہ کھاؤ، پورا دن بھوکا رہو اور میری خوشنودگی حاصل کرو۔ تو آپ سے یہی بات کرنی تھی کہ رمضان شریف ہے، آپ پلیز روزہ رکھا کریں، یہ دن دہاڑے کھلے عام کھانا پینا اچھی بات نہیں۔ بزرگ مسکرائے اور کہا مجھے روزہ ہے۔ جب تک یہ تبلیغ کر رہے تھے اتنی دیر میں بزرگ نے وہ پیالہ سائیڈ پہ رکھا اور جیب میں جو ان کے سگریٹ کا پیکٹ تھا وہ نکالا اور وہ لگا لیا۔ ابھی جتنی دیر تبلیغ ہو رہی تھی قاری صاحب کے سامنے بزرگ نے 4 سگریٹ جو ہیں وہ پی لیے۔ چوتھا جو سگریٹ ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے کش لگایا اور دھواں جو ہے وہ قاری صاحب کی طرف پھینک کے کہا مجھے روزہ ہے۔ قاری صاحب کو دھواں سے الرجی تھی۔ قاری صاحب نے کہا ایک تو رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتا، اوپر سے مذاق اڑاتا ہے رمضان شریف کا، روزے کا مذاق اڑاتا ہے۔ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا دو اسے۔ انہوں نے بزرگ کو پکڑا اور مار پیٹ شروع۔ جیسے ہی مار پیٹ فنش ہوئی بزرگ اپنے کپڑے ٹھیک کر کے سیدھا ہو کے بیٹھا، پھر وہی پیکٹ سگریٹ والا نکالا اور سگریٹ لگا کے دھواں قاری صاحب کی طرف چھوڑ کے کہا مجھے روزہ ہے۔ قاری صاحب نے وہ غصے سے بزرگ کی طرف دیکھا، ابھی بزرگ نے ہاتھ آگے کیا، 1 منٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں، مجھے روزہ ہے۔ روزہ ہے میری آنکھ کو جس سے میں حوا کی بیٹیوں کو ہوس کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ روزہ ہے میری زبان کو جس سے میں کسی کا گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ روزہ ہے میرے دل کو جس میں میں کسی کے لیے کوئی ملال نہیں رکھتا۔ روزہ ہے میرے دماغ کو جس میں میں کسی کا برا نہیں سوچتا۔ روزہ ہے میرے پیروں کو جس سے میں برائی کے راستے پہ نہیں جاتا۔ روزہ ہے میرے ہاتھوں کو جن سے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ باقی یہ کھانے پینے کا معاملہ کچھ یوں ہے، میں کمزور آدمی ہوں، میں بھوکا نہیں رہ سکتا۔ ابھی قاری صاحب اور تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سر جھکا کے بیٹھ گئے اور بزرگ کہتے ہیں قاری صاحب آپ کو روزہ ہے؟ نتیجہ اس ساری گفتگو کا جو نتیجہ ہے وہ سنیں۔ بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے، روزہ نام ہے پرہیزگاری کا، عبادت کا۔ خدا تعالیٰ ہمیں نعمت کھانے سے محروم نہیں رکھنا چاہتا، خدا تعالیٰ ہماری پرہیزگاری چاہتا ہے۔ ہمارے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک تمام وجود کا روزہ ہے۔
तमाम बदन का रोज़ा है, हमारी सोच का रोज़ा है, हमारी समझ का रोज़ा है, हमारी आँख, नाक, कान, दिल, ज़ुबान सब का रोज़ा है। हमारी दुआ है कि मालिक परवरदिगार हमें सच्चा रोज़ेदार बनाए। दुआ है कि ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील हो जाए और हम सब को मालिक परवरदिगार इस काबिल बनाए कि हम इमाम के नासरों में शुमार हो सके। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरज आले मोहम्मद।